جلوے چمک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، اور دل مہک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں۔ ان کے حضور آ کر آنکھوں سے آسیوں کے آنسو ٹپک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، اور ان کی نسیم رحمت ہر سمت چل رہی ہے، گنچے چٹک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں۔ سرمست عشق ہو کر سرکار کے ثنا خواں کیسے چمک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں۔ ہر دم غلام آ کر روضے کی جالیوں سے آقا کو تک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں۔ جلوے چمک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، دیکھ اے ریاض تو بھی ان کے کرم کے جلوے، دیکھ اے ریاض تو بھی ان کے کرم کے جلوے، پردے سرک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، جلوے چمک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں۔ اب میں خصوصی خطاب کی دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر عتیق سہروردی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کتاب سے ہم سب کے دلوں کو روشن و منور فرمائیں۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان کلندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ان کی ہر ہر ادا ہے سنت مصطفیٰ، مقصد ہے ان کی زندگی کا تعلیم شریعت مجتبی۔ ہمارے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ایک صاحب نے اپنے مصاحب کو عطا کی ایسی ایک وردی، بن گیا پھر وہ مصاحب ردی سے سہر وردی۔ دیکھنے والوں مجھے تم نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں۔ کون صاحب ہے کون مصاحب ہے، حسب حکم شیخ بیان تیار کرنے سے میرے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں خاطی آسی خود دین کا ادنا طالب علم ہوں۔ جو گزارشات پیش کی جاتی ہیں آپ سب کو ان کا پہلے سے ہی بخوبی علم ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سبق کی دہرائی ہوتی رہے، معلومات تازہ ہوتی رہیں اور بیٹری چارج ہوتی رہے۔ لہذا میرا بیان آپ سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لیے ہے، میرے لیے اپنے علم میں اضافہ اور اپنے عقائد اور اعمال میں اصلاح اور نکھار اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کے لیے۔ پہلا موضوع غیر ذمہ دارانہ پوسٹ بنانا یا فارورڈ کرنا۔ غیر ذمہ دارانہ پوسٹ بنانا یا فارورڈ کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ آج ہم گھر بیٹھے بیٹھے ایک غیر ذمہ دارانہ پوسٹ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کی تکلیف کیے ایک بٹن دبا کر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ہم سے اس پوسٹ کی سند اور حوالہ مانگتا ہے تو بجائے اپنے مذہبی فریضہ کی ادائیگی کا احساس کریں، الٹا ہم فوراً گروپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ غور کرتے ہیں سورہ حجرات کی آیت 49 پر، مومنوں اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور ہم ایک حدیث پاک پر غور کرتے ہیں، حدیث 6478 البخاری، بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے
ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، لیکن وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور البخاری 1291، میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوسرا موضوع، نعتیہ کلام کا انتخاب اور احتیاط۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، تعریف اور توصیف، شمائل و خصائص کے نظمی انداز کو بیان کرنے کو نعت خوانی، نعت گوئی کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر سہروردی کو نہ صرف نعت خواں ہونا چاہیے بلکہ نعت گوئی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کریں تو مہمان نعت خواں حضرات کے علاوہ میزبان، اہل خانہ، خود اور ان کے بچوں کو بھی نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ نعت پیش کرنے سے پہلے نعتیہ کلام کا انتخاب ایک انتہائی اہم کام ہے۔ کسی بھی کلام کی بہت زیادہ مقبولیت اس بات کی قطعاً کوئی سند نہیں ہے کہ وہ کلام بغیر سوچے سمجھے منتخب کر لیا جائے اور پیش کر دیا جائے، چاہے وہ کتنے ہی مشہور شاعر کا ہی کیوں نہ ہو۔ نعتیہ کلام کے معیار کی کیا خصوصیات ہونا ضروری ہیں؟ بے حد بے حساب ادب، غیر مشروط ادب، لامحدود ادب، لامتناہی ادب۔ نعتیہ کلام کے ہر شعر بلکہ ہر مصرع بلکہ ہر لفظ سے عشق نبی کی جھلک ہو۔ نعتیہ کلام کے ہر شعر کا تعلق کسی آیت قرآنی یا کسی مستند صحیح حدیث سے ہونا چاہیے۔ آپ کو آپ کے اسماء توصیفی سے پکارنا چاہیے، نہ کہ یا محمد، اور نہ ہی ایسے الفاظ جنہیں ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے سونیا۔ حضور کے والدین اور حضور کے اہل بیت اور حضور کے اصحاب کے نام گرامی بھی عمومی انداز میں ہرگز نہیں لیے جا سکتے، یہاں بھی احتیاط اور ادب کی ضرورت ہے۔ نعتیہ کلام کے ہر شعر میں آپ کی سنت، آپ کی شریعت مطہرہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت پاک، اخلاق حمیدہ، عظیم الشان مرتبہ عالی مقام، آپ کے معجزات کی جھلک اور عکاسی ہونی چاہیے۔ جہاں ذرہ برابر بھی شک ہو تو اسے چھوڑ دیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑ دیں یا کسی پیر بھائی سے مشورہ کریں۔ تیسرا موضوع، عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ تجدید بیت کے لیے، تجدید بیت کے لیے، روحانی بیٹریوں کو چارج کرنے کے لیے، خود احتسابی کا موقع ملتا ہے، عقائد و اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، عقائد و اعمال میں نکھار آتا ہے۔ اور چوتھا موضوع، آداب شیخ۔ اگر شیخ کا کوئی قول و فعل مرید کی سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہے اور اس وقت تک انتظار کرے جب تک شیخ خود بیان نہ فرمائے۔ مرید اپنے شیخ سے کوئی راز پوشیدہ نہ رکھے۔ مرید اپنے پیر پر ہمیشہ ایسا اعتقاد رکھے کہ کوئی دوسرا ایسا کامل نہیں۔ پیر خانہ میں حاضری مقررہ دن، مقررہ وقت کے علاوہ مناسب نہیں، یا پھر پہلے سے طے شدہ وقت ہو۔ فون پر رابطہ کے لیے SMS یا واٹس ایپ میسج بہتر ہے، اور اگر کال ہی کرنی ہے تو نماز کے اوقات میں کال نہ کریں، نماز کی تیاری کے اوقات میں کال نہ کریں، اور آرام کے اوقات میں کال نہ کریں۔ میسج بھیجنے کے بعد صبر سے کام لیں اور جلد جواب نہ آنے کی صورت میں بے صبری نہ دکھائیں۔ فون اٹینڈ نہ ہو تو بار بار کال نہ کریں۔ با ادب با نصیب، پیر خانہ کا ہی ادب نہ کیا تو پھر کاہے کی مریدی۔ مرید خود کو اپنے پیر کے سپرد کر دے، ہر حال میں اپنے پیر کا تابع فرمان رہے،
اپنے پیر کے کسی قول و فعل پر کبھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی درود وظیفہ کسی دوسرے بزرگ سے حاصل نہ کرے، کبھی بھی دوسرے بزرگ سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، نہ کوئی تمنا رکھے، کسی بھی مزار پر حاضری دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کرے، نہ کوئی تمنا رکھے ماں سوائے حکم شیخ اور اجازت شیخ، حج اور عمرہ کا پروگرام بغیر اجازت شیخ کے نہ بنائے، مراقبہ چلہ کشی وظائف میں اپنی مرضی نہ کرے، صرف اپنے پیر کے عطا کردہ اسباق کی پابندی کرے، اپنے پیر کے عطا کردہ اسباق میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کرے۔ ہماری محافل ہماری تربیت گاہ ہیں، ہمارے اسباق ہماری دینی دنیاوی روحانی ترقی کے ضامن ہیں۔ پیر خانے میں اپنی باری کے انتظار میں کسی سے غیر ضروری بات چیت نہ کرے، سیاست، کرکٹ، حالات حاضرہ، بلکہ خاموشی سے اپنا سبق پڑھتا رہے۔ اپنی مراد کی راہ پر چلے گا تو اپنی مراد کا مرید کہلائے گا، نہ کہ پیر کا۔ مرید اپنے شیخ سے ہمیشہ طالب حقیقت رہے، ورنہ طلب دنیا اس کے لیے اس کے باطن کا ایک حجاب بن جائے گی جس سے از خود نجات نہ پا سکے گا۔ اپنی بالغ اولاد کے لیے عرض کی جائے کہ ان کو بھی بیعت کے شرف سے نوازا جائے اور باقاعدہ سلسلہ میں داخل کیا جائے۔ مرشد کے عطا کردہ اسباق کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اسباق ہماری دینی دنیاوی روحانی ترقی کے ضامن ہیں۔ اور سلسلہ کی محافل کا کیا فائدہ ہے؟ یہ محافل ہماری تربیت کہاں ہے؟ ہم ساری عمر کہتے رہیں ہم رسول کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، لیکن جب تک صرف ایک بار ہی صحیح حضور یہ نہ فرمائیں کہ ہمیں قبول ہے، تب تک بات نہیں بن سکتی۔ اور یہ نعمت عظمی مرشد کو راضی کیے بغیر نہیں مل سکتی۔ جب ہم کہیں کہ ہم غلام ہیں، تب ہم سنیں کہ ہمیں قبول ہے۔ ایک صاحب نے اپنے مصاحب کو عطا کی ایسی ایک وردی، بن گیا پھر وہ مصاحب ردی سے سحر وردی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔